بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 21 ستمبر بہت بڑا دن پاکستانیوں کے لیے، اور اللہ کرے محفوظ دن گزرے۔ تاریخی جلسہ اس وقت اٹک کراس ہو چکا ہے۔ خان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے قافلوں کا رخ لاہور کی طرف، لاہور چھا گیا۔ علی مین کا قافلہ اٹک پل سے گزر گیا، رانا ثناء اللہ کہیں نظر نہیں آیا۔ 15 اکتوبر حکومت کو آخری ڈیڈ لائن مل گئی ہے، سامان پیک کریں۔ بڑے نازک حالات، دورہ امریکہ کینسل ہونے کی وجوہات سامنے آ گئیں، اور بہت بڑا آئینی بحران خارجہ پالیسی معیشت کے حوالے سے کیا کیا معاملات ہیں، یہ جلسہ کیا تبدیلی لا رہا ہے۔ نون لیگ کے اراکین خود پھٹ پڑے، نواز شریف اڈیالہ جیل، خان سے ملاقات کی تیاری، اور صدارتی آرڈیننس جو ہے وہ بھی چیلنج ہو گیا۔ آئینی ترامیم کا بھی مسئلہ ہو گیا۔ جی او سی 9 فوج عوام سے مدد مانگ رہی ہے، اور لاہور کی سچویشن جو ہے وہ آپ کے سامنے میدان سج چکا ہے۔ بینڈ باجا لے کے علی مین گنڈا پور کا قافلہ موٹر وے سے لاہور کی طرف گامزن، پھولوں کی پتیوں میں، برسات میں واقعی علی مین گنڈا پور دولہے کی طرح آج سجایا جا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا رانا ثناء اللہ کو کوئی بتائے کہ علی مین گنڈا پور پوری بارات لے کے اٹک پل سے گزرا ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ ہمیں اٹک پل کا کراس کر کے دکھائیں۔ تو نہ صرف وہ دکھا دیا بلکہ لاہوریوں نے بھی دکھا دیا کہ وہ کس انداز میں پختونوں کے لیے کھڑے ہیں۔ راستے بھی کھلوا رہے تھے، جہاں جہاں سے ممکن ہے وہ نکل رہے ہیں۔ عمران خان کا چونکہ حکم تھا کہ جتنی بھی رکاوٹیں ہیں انہیں ہٹا کے جلسے گاہ تک پہنچے۔ عمر یود نے بھی یہی کہا کہ ہم اسی لیے کشتیاں جلا کر نکل رہے ہیں۔ ہزارہ سے بہت بڑا قافلہ وہاں سے نکلا، ہنگو سے نکلا، خیبر پختونخوا سے نکلا۔ یہ جلسہ گاہ اسٹیج بھی بن چکا، میوزک سسٹم بھی لگ گیا، کرسیاں بھی آ گئیں، اور اس وقت جو حالات ہیں دیکھیں، حقیقی معنوں میں جاتی عمرہ کے محلات اور در و دیوار وہ جو کہتے ہیں نا ہل رہے ہیں، یہ واقعی ہل رہے ہیں۔ یہ جلسہ نہیں ہے، یہ پوری قوم اکٹھی ہے۔ آپ خان کے جلسوں کی سب سے بڑی خوبی تحریک انصاف کی کیا ہوتی ہے، اگر آپ دیکھیں، جو آپ کو کسی اور جماعت میں کبھی نظر نہیں آئی۔ ان جلسوں میں آپ کو سندھ کے لوگ بھی نظر آئیں گے، گلگت کشمیر کے بھی، پنجاب کے بھی، بلوچستان کے بھی، پختون بھی، آپ کو تمام مسلک، شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی، دیوبندی، مسیحی برادری، اور پھر شعبوں میں دیکھیں ڈاکٹر، انجینئر سے لے کے مزدور، کسان، تاجر، طالب علم تک، پاکستان کا ہر طبقہ یہاں نظر آتا ہے، خواتین، بچے۔ تحریک انصاف پاکستان کو اکٹھے کرنے، خان وفاق کی وہ اکائی ہے جو ان معاملات کو ٹھیک کر سکتا ہے، چاہے وہ بلوچستان کے ہوں، خیبر پختونخوا کے ہوں، معیشت کے ہوں، خارجہ پالیسی کے ہوں۔ یہ لوگ تو سندھ و دیش اور جاگ پنجابی جاگ، اور کبھی پختونوں کے مذاق اڑانا، کبھی بلوچ کو احساس کمتری میں کرنا، انہوں نے قوم بنائی نہیں، الٹا بگاڑ کے رکھ دی، تباہ و برباد کر دی۔ یقین کریں یہ خان کی اس طرح ٹانگیں نہ کھینچتے تو بنگلہ دیش بھی شاید مشرقی پاکستان واپس بن چکا تھا۔ اس وقت جو جلسہ ہے وہ بہت اہم ہو چکا ہے، عوام کی بہت بڑی تعداد پہنچ چکی ہے، مزید بھی پہنچ رہی ہے۔ میرے ساتھ کچھ فوٹیجز آپ نے دیکھ لی ہوں، کچھ اور بھی دیکھ رہے ہیں۔ ابھی بہت سے لوگ، آپ کو پتہ ہے یہ وہاں پہ جیمرز بھی لگے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور انٹرنیٹ کے لیے بہت بڑا مسئلہ انہوں نے کھڑا کیا، ورنہ لائیو کوریج کرنا مشکل۔ لیکن تقاریر کا معاملہ اور ہے، آپ کو پتہ ہے وہ انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد بہت ساری تقاریر آپ سنیں گے میرے ساتھ۔ لیکن سوشل میڈیا کے لوگ دکھا رہے ہیں، اور جو جلسے میں موجود لوگ ہیں، یہاں لاہور کے لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے سوشل میڈیا پہ، آج ان سب کو جلسے میں ہونا چاہیے۔ اور اس وقت دیکھیں جو سب سے بڑا اہم معاملہ تھا کہ حکومتی عہدیدار کھول دیے جائیں گے تھوڑی دیر بعد، وہ جو کرسیاں گننے والے ان کے صحافی بھی آ جائیں گے میدان میں۔ لیکن ابھی آپ کو یہ نہیں بتائیں گے رنگ روڈ انہوں نے کیسے بند کیا ہوا تھا، پورا ٹول پلازا جو موٹر وے وہاں انہوں نے انٹرچینج پر کنٹینر کیسے لگایا۔ علی مادل شیخ کراچی سے پہنچ گیا، کہتے ہیں آگے نکلے اس سے تو کرفیو لگ رہا ہے، ایسے جیسے جلسہ لاہور میں ہو رہا ہے اور انہوں نے بند اسلام آباد کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں نے خود ٹریول کر کے، عوام نے خود راستے سے ہٹا کے دکھایا۔ موٹر وے M1 جس طرح بڑے بڑے کنٹینر لگے تھے وہ راستے سے خود لوگوں نے ہٹانے شروع کر دیے۔ اور یہ پھر بعد میں کہیں گے جلسے میں دیر ہوگی، تو کنٹینر ہٹانے لگانے میں اتنا ٹائم لگا، اٹھانے میں عوام نے 2 منٹ لگانے۔ راستے کھل چکے ہیں، اس پہ باقاعدہ سفر کر کے صحافیوں نے اس کی ویڈیوز بھی بھیجی کہ پرسکون ماحول ہے، بے خوف ہو کے نکلیں، اس جلسے میں شرکت کریں، لازمی کریں۔ اور دیکھیں اس جلسے کا سب سے جو بڑا فائدہ تحریک انصاف کو، یہ جو خوف کا معاملہ انہوں نے بنایا ہوا ہے نا، وہ تو 8 فروری کو آپ نے توڑا، لیکن اب جھنڈے بھی نظر آئیں گے، خان کے نعرے بھی نظر آئیں گے، خان کی تصویریں بھی ہوں گی، اور میڈیا والے مجبور بھی ہوں گے وہ دکھانے کے لیے۔ دیکھیں ان کی منافقت، ویسے تو میڈیا کی بائیکاٹ کرنے جا رہے تحریک انصاف کے، آج سارے کے سارے وہاں ڈی ایس جی اپنی لے کر پہنچے ہوئے ہیں، رپورٹروں کی بارات، کیمرے مائک ہاتھ میں، اس جلسے کو کور کرنے کے لیے پاگل ہوئے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، یاد رکھیے گا، عوام سے بھی پہلے کے رات کو پہنچے ہوئے تھے۔ ویسے تو ڈیوٹی ہوتی ہے میڈیا کی دنیا میں کوئی بھی ہو۔ انہوں نے البتہ یہ معافی کی جو واردات شروع کی ان میں سے چند لوگوں نے کہ علی مین گنڈا پور معافی مانگے، پتہ نہیں معافی کہنے اتنا شوق کیوں ہے۔ کبھی مریم نواز گنڈا پور سے معافی منگوانے کی حسرت کرتی ہے، بلکہ انہوں نے معاہدے کی تیسری شرط بھی رکھ دی تھی، انا کو تسکین دینے کے لیے حساس ہو چکے ہیں بہت، معافی مانگ لیں، بس معافی مانگ لیں۔ کبھی حمود الرحمان کمیشن کی مانگ لیں، کبھی 9 مئی کی مانگ لیں، کبھی جلسے کی تقریر کی مانگ لیں، کبھی کسی بیان کی مانگ لیں۔ یہ لوگ خان کی سیاست کو پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ سکتے۔ عمران خان دیکھیں قانون اور امن کے دائرے میں رہ کے
کھیلنے والے, وہ کبھی بلو دا بیلٹ ہٹ نہیں مارتا. کرکٹ میں آپ دیکھ لیں سری کانت آؤٹ ہوا, خان نے دوبارہ باری دے دی تھی. اسپورٹس میں اسپرٹ کے نام سے اس کی, اسی طرح سیاست میں بھی ہمیشہ اسپرٹ دکھائی, اخلاقیات میں اسپرٹ دکھائی. اور تحریک انصاف ایک مصالحت والی سیاست چلتی رہی. یہ ٹی وی چینلز میڈیا نے خان کی تصویر بین کی, لیکن تحریک انصاف نے کبھی نہیں کہا ان کا سب کا بائیک آؤٹ کرے. لوگ کہتے رہے عوام, جلسے میں دیکھ لیں آج لائنیں لگا کے کھڑے ہیں. بلاول مریم کی خلاف بات کرتے تو وہ انہیں انٹرویو, آج بھی مجھے انٹرویو نہیں دیتے کئی لوگ ان کے نون لیگ کے. تحریک انصاف نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی جس طرح بشریٰ بی بی کے اوپر ادھر جیسا گھٹیا کیس بنا, غلاظت کا ایک کیس بنایا گیا, خان کو کبھی تحریک انصاف کی قیادت کو مریم نواز صاحبہ سمیت باقی لوگوں کے بڑے بڑے سکینڈلز ملے ہیں, اصلی سکینڈل کو جھوٹے, لیکن عمران خان نے تحریک انصاف نے کبھی اس گندگی میں پتھر نہیں مارا. انہوں نے کبھی اس میں دھیان نہیں دیا, کوئی جواب نہیں دیا. توشہ خانہ کیس دیکھ لیں انہوں نے بنایا, بنانے والے جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ, تحریک انصاف چاہتی تو 180 جرنیلوں کی پراپرٹیاں دنیا بھر میں نکال کے باہر رکھ دیتی. ابھی دیکھ لیں توشہ خانہ میں جنرل باجوہ صاحب کو جو تحائف ملے, وہی صرف اگر آپ سعودی عرب امارات کے دکھا تو عوام ششتر رہ جائے گی, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. صرف سعودی عرب اور عرب امارات کی میں بات کروں, باقی تو رہ نہیں دیں آپ. اور یہاں خان کی ایک جائز القادر ٹرسٹ کی زمین جو ادارے کی یونیورسٹی کی, جو خان کی بھی نہیں ہے, وہ خان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, مالی کوئی فائدہ نہیں. اب عمران خان چاہتا تو ان کی بھی ایکڑوں پر جو ہر شہر میں انہوں نے قیمتی جگہ پر قبضے کیے ہیں وہ سارے کیسز لے آتا. سی پیک میں جو انہوں نے کھانچے مارے ہیں وہ نکال لیتا, پاپا جانس کے پیزے دکھاتا, عوام کو پبلک کرتے, لیکن انہوں نے تحریک انصاف نے نہیں کیا. یہ جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں تقاریر ہوئی, یہ بھی مجبور ہو کے انہوں نے کیا, اس کا سخت رد عمل دیا. لوگ تنگ پڑ گئے, لکی مروت علاقہ اسی لیے خالی کروایا گیا. عمران خان اصل میں ان کو جانتا ہے انہیں کیسے ڈیل کرنا چاہیے. یہ جلسے کی جو اجازت انہوں نے کبھی نہیں دینی تھی. 22 اگست کو ملتوی کر کے جو معاہدہ توڑا, کنٹینروں کی برسات لگا دی, پھر پارلیمنٹ کے اندر گھس کے وہ تحریک انصاف کے 10 رہنما بھی گرفتار کر لیے. عمران خان نے پھر سخت رد عمل دیا, ڈو اینڈ ڈائی, کشتیاں جلانے والی بات کی. تو اب انہیں سمجھ آئی ہے کہ پاکستان میں احتجاج پورے پاکستان میں شروع ہو جائے گا. اب اس جلسے کے بعد دیکھیں کیا ہوگا. جلسہ تو جلسہ ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. خان نے اپنی رہائی کی 30 ستمبر کی تاریخ دی, یہ آپ کو یاد ہے. ہم یہی کہتے ہیں 15 دن 20 دن مہینہ 1.5 مہینہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ اللہ ہی جانتا ہے ایگزیکٹ تاریخ. تو اب حکومت کو پتہ 15 تاریخ مل گئی ہے اکتوبر کی, اور خود نون لیگ کے اراکین نواز شریف صاحب کی منتیں کر رہے ہیں کہ بڑے اعلیٰ جا کے عمران خان سے ملاقات کریں, کوئی درمیانی راستہ نکالیں. اس وقت ان کے اپنے تعلقات انتہائی بدترین لیول پر, یہ خود ڈو اینڈ ڈائی سچویشن میں 23 دن ان کے پاس بنتے ہیں. اس کی میں آپ کو بڑی دلیل بھی دیتا ہوں اور ساتھ اس کے ثبوت بھی. ان کی جو بیرونی ضمانت تھی وہ ختم ہو رہی ہے, اور اندرونی سطح پہ سامان پیکنگ شروع ہو چکی ہے. اور یہ بڑی ذمہ داری میں آپ کو بتا رہا ہوں, بڑے بڑے ان کے جو اہم منصوبے بنائے جاتے ہیں لانگ ٹرم پہ, ان کے اندر کام کرنے والے پڑھے لکھے ذہین اوپر لیول کے لوگ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ دسمبر سے آگے کا کوئی پلان نہ بنے. میں اس پہ آپ کو اب کاش میں دکھا سکتا, لیکن اب ان کے پاس دوسرا جو آئینی ترامیم روکنے کا, تحریک انصاف کو روکنے کا, عدلیہ کنٹرول کرنے کا, اس کے لیے انہیں ٹائم دیا گیا کہ ان ٹائم میں آپ جو کر سکتے ہیں جتنی جلدی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے, ورنہ اس کے بعد سامان پیک ہے. مخصوص نشستوں کا معاملہ آپ کو یاد ہوگا, 11 جولائی کو جو آرڈر سپریم کورٹ کا آیا, اس میں اس کے بعد پھر 14 ستمبر کو ایک مختصر فیصلہ بھی آیا. الیکشن کمیشن نے جو درخواست دی کہ تحریک انصاف کے جو پارٹی اراکین سرٹیفکیٹ جمع کروا چکے ہیں امیدوار ان کا کیا کریں, سپریم کورٹ نے صاف ڈائریکشن دی, حکم دیا, فیصلے پر عمل درایا کہ تحریک انصاف کو رکن تسلیم کریں اور مخصوص نشستیں جو ان کی بنتی ہیں 22 کے قریب انہیں دے دیں. اب سارا معاملہ یہاں پھنسا ہوا ہے. الیکشن کمیشن نے 3 اجلاس کیے, قانونی ٹیم سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا جی آپ نے نہیں ماننی, وہ اڑ گئے. تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی کا الیکشن بنا لیا, مخصوص نشستیں نہیں دیں گے. اسپیکر نے خط بھی لکھ دیا اور قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے وجود کو ختم کر دیا. سنی اتحاد کو 80 نشستیں دے دی. اب تحریک انصاف نے یہ کیس تو سپریم کورٹ میں کر دیا, جس میں آپ کو ان کے تھوڑے سیدھے ہوتے نظر آئیں گے. اب زرداری کا جو پریکٹس پروسیجر ایکٹ تھا وہ بھی جو جسٹس امین الدین خان کو لگایا گا وہ بھی چیلنج ہو گیا, وہ بھی فیصلہ انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا. اب سپریم کورٹ 14 ستمبر کا جو فیصلہ, ابھی مختصر فیصلہ مخصوص نشستوں کا, بیرسٹر گور کو چیئرمین مان چکے ہیں. الیکشن کمیشن کی بھی جو خط و کتابت تحریک انصاف کے ساتھ اس میں وہ بھی تسلیم کر چکے ہیں. اب یہاں جو سب سے بڑی مزے کی بات ہے کہ مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے, اس میں 8 ججوں نے تو باقاعدہ اس کی حمایت کی, جو 5 مخالفت کر رہے تھے وہ بھی مان رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی قانونی پوزیشن موجود ہے. تو یہ 13 رکنی بینچز کا بہت بڑا فیصلہ ہے. تحریک انصاف رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے, الیکشن ایکٹ اٹھائیں, اس میں 208 209 پڑھ لیں. انٹرا پارٹی الیکشن بلا شبہ الیکشن کمیشن فیصلہ, لیکن اب سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے اس پہ واضح طور پر. تو اگر تمام ججز اگر یہ تمام کے تمام قانونی اور آئینی طریقے سے اگر مخصوص نشست تحریک انصاف کو نہیں دیں گے, جو 39 نشستیں ان کو مل چکی ہیں, 41 آزاد ڈکلیئر ہونی ہے, اس کے بعد مینڈیٹ کی واپسی کا معاملہ ہونا ہے, اس کے بعد طارق محمود جہانگیری کے 3 اسلام آباد کی نشستیں, اور اس کے بعد یہ معاملہ سارا آپ کو ختم ہوتا ہے. یہ بڑا آسان اور سادہ معاملہ ہے. اب قومی اور ملا کے تحریک انصاف کی صوبائی میں 150 نشستیں ہیں, اور وفاق کی وہ سب سے بڑی پارٹی بنے گی. اس کے بعد ان کے پاس کوئی حل نہیں رہے گا. یہ ان ہاؤس تبدیلی کریں گے,
یا پھر فارغ. اسحاق ڈار کا جو ابھی امریکہ کا دورہ بھی تنازع کینسل ہوا ہے وہ بھی اسی 15 اکتوبر کے دن ٹائم ان کے پاس کام ہوتا جا رہا ہے. آئینی ترامیم کرنے کا معاملہ ہے کیونکہ 2/3 اکثریت نہیں ہے اور سب سے بڑا معاملہ وہ ہے. آئینی ترامیم اگر یہ منظور کروا لیں کہ مولانا فضل الرحمان سے تو وہ ہو نہیں سکا. تو اب 15 اکتوبر کے بعد تو اتنا بڑا بحران ہوگا پھر ایمرجنسی اور مارشل لا کی طرف ہی معاملہ ہے. اور وہ چونکہ خزانہ خالی یہ کر نہیں سکتے. نون لیگ کی پارٹی کے اندر مخالفت ہے. نواز شریف نے دیکھیں ابھی اجلاس بلایا وہ انہیں کینسل کرنا پڑا اور مولانا فضل الرحمان اور زرداری دونوں کے ساتھ نواز شریف کی ملاقات نہیں ہو سکی. تو تینوں اب ایک پیج والا صفحہ پیج لیر ہو چکا ہے. 8 فروری کی واردات میں آپ کو پتہ ہے صدر پاکستان کے عہدے کی طرف مولانا فضل الرحمان دیکھ رہا تھا. نواز شریف نے بھائی کو وزیر اعظم, بیٹی کو وزیر اعلیٰ, سمدی کو وزیر خارجہ, ڈپٹی وزیر اعظم بنا کے اپنے رشتہ داروں کچن کابینہ کو حصے دے دیے, وزارتیں بانٹ دی. مولانا کو کچھ نہیں ملا. زرداری نے بھی واردات کی صدر پاکستان خود لے لیا, چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی, تمام صوبوں کی گورنر پیپلز پارٹی, مولانا کو یہاں بھی کچھ نہیں ملا. تو اب مولانا ان کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھ سکتے, یہ بھول جائیں بالکل. تو یہ وہی ہوا, یہ ناچتے رہے کہ دیکھ پاک رہی ہے وہ دیکھ پکا کے پاک پتن لے گئے. تو ان کا ناچنا سارا فضول ہے. مولانا بس انہیں نچا کے اپنے سامنے مزے لے رہے ہیں. اور اب حکومت انہیں کہہ رہی ہے ان کے پاس ایک آپشن ہے کہ 1975 میں جس طرح اندرا گاندھی نے ہندوستان میں ایمرجنسی کی آڑ میں 12 ترامیم کا بل پیش کیا وہ کر دیں. لیکن انہیں یہاں یہ نہیں کوئی بتا رہا کہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے ان ترامیم کو اڑا بھی دیا تھا. یہ میں جن کو کہہ رہا ہوں انہیں میری بات سمجھ آ جائے گی. پاکستان کے ججز کے پاس یہ مثال موجود ہے. اب ایمرجنسی لگا کے IMF کے پیسے مل جائیں گے تو امریکہ کا دورہ معطل پھر کیوں ہوتا. اسی لیے اب امریکہ کے دیکھیں اپنے 368 اراکین کی بھاری قرارداد الیکشن میں دھاندلی اور نتائج کو نہ تسلیم کرنے پر بڑی ہوئی ہے. برطانیہ کی بھی ایسی قرارداد, ہاؤس آف لارڈز کی, یورپی پارلیمنٹ کی بھی ایسی قرارداد, فیفن کی اپنی رپورٹ, پتن کی اپنی رپورٹ, انٹرنیشنل میڈیا کے عام ذرائع خود برطانوی سفیر پاکستان کے اندر کھڑی ہو کے قاضی فائز پہ براہ راست الزام لگاتی ہے کہ تحریک انصاف کا بلا قاضی تم نے چھینا, خان کو جیلوں میں تم نے ڈالا, پری پول ریگنگ کی تم نے. تو ان تمام معاملات میں حکومت کے لیے ناممکن ہے. اور پھر جو دیکھیں سب سے بڑا معاملہ ہے جو ان کے پڑوسیوں کے ساتھ خارجہ پالیسی کے حالات ہیں. ہندوستان تو بات ہی نہیں کرنا چاہتا. کشمیر کے مسئلے کو وہ بالکل نظر انداز کر کے اپنے لے گئے ہیں اس میں فل. نواز شریف کا حمایتی مودی ایک واحد بندہ تھا, اسے الیکشن میں وہاں جھٹکا لگ چکا, کمزور حکومت ہے. افغانستان کے ساتھ مسائل ان کے ہیں کہ ہر روز آپ کو پتہ ہی نہیں دھمکی دے ہم حملہ کریں گے, سرجیکل سٹرائک کریں گے. افغانستان کے اندر تو بلکہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان جو عبدالرشید احمد اور احمد شاہ مسعود گروپ کو سپورٹ کر ررہے ہیں تو بہت بڑی کھچڑی پکانے کی کوشش کر رہی ہیں. اوپر سے خیبر پختونخوا میں حالات یہ فوجی چیک پوسٹیں ختم ہوئیں, فوج کا انخلا ہوا. آج وہ دیکھیں GOC9 جو ڈویژن ہے اس کے میجر جنرل افتخار علی بھٹی صاحب وہ جرگے سے بات کر رہے تھے کہ آپ آج کل تو موٹر سائیکل کسی پنکچر ہو جائے تو اسے فوج کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اور وہ کہہ رہے تھے میں باقاعدہ حلف دے کے کہتا ہوں کہ فوج کا مقصد صرف امن ہے اور کچھ نہیں. پڑھا لکھا طبقہ آگے آئے اور مرہم لگائے. ابھی بنو کینٹ میں ہمارے 8 جوان شہید ہوئے اور اس کے باوجود نعرے ہمارے ہی خلاف لگ رہے ہیں, ہماری ہی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے. تو یہ اتنا بڑا اور اہم بیان ہے. عوام اور فوج کے درمیان جو دوریاں ہیں اور جو انٹرنیشنل سازش تھی واقعی بہت بڑی سازش, وہ کامیاب ہوگی. صرف ایک ہی شخص کر سکتا ہے جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے حقیقت میں. اس کے علاوہ اور کوئی یہ معاملہ ٹھیک نہیں کر سکتا جو میں نے آپ کو بتائیں. اسی لیے ان کو کہا جا رہا ہے چلو چلو اڈیالہ چلو, تیاری پکڑو. اب یہ پکڑنے تیاری. اور اوپر سے دیکھیں ان کا جو والی وارث تھے بائیڈن صاحب, وہ اب خود اس وقت اپنے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں. ان کے اپنے الیکشن ہیں. افغانستان اب ان کے لیے اہم نہیں رہا. تو یہ جو گولیاں آپ کو دے رہے ہیں جی IMF سے پیسے مل جائیں گے, پھر سعودی عرب امارات سے ڈالروں کی برسات, تو یہ ناممکن ہے. عدلیہ کا بحران اتنا بڑا بحران ہونے جا رہا ہے. خارجہ پالیسی پہ ان کے مسائل ہیں, معاشی مسائل ان کے سامنے. اب آپ خود دیکھیں, خود سوچیں 15 اکتوبر سے آگے کیسے چل سکتے ہیں. یہ گلا سڑا نظام ہو پورا, یا گاڑی کے چاروں ٹائر فرض کریں آپ کے فلیٹ ہوں, پنکچر ہو گئے ہوں, آپ اسے کتنی دیر تک دھکا لگا سکتے ہیں. ذرا سوچیں اس بات, کتنی دور تک آپ طاقت کے زور پر لے کے جا سکتے ہیں. اگر یہی معاملہ تو بنگلہ دیش میں 45 منٹ لگے تھے حسینہ شیخ کو بھاگنے میں, وہ کر لیتی طاقت سے, نہیں ہو سکا. اسی لیے ان کے بھی 13 جہاز تیار ہیں. اب کوشش تو میری یہ تھی کہ آج جلسے پہ لائیو آپ کو دکھاؤں, تقاریر کروں. ایک تو ان کو لگے ہوئے جیمرز وہاں پہ بہرحال کوشش ہے, پھر بھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس ویلاگ کے بعد ہی ساتھ ہی وہ شروع کر دوں. ایک اور ابھی جو علی اعجاز بٹر کو اور یاسر گیلانی کو گرفتاری کی خبریں ہیں, دونوں ریلی کی قیادت کر رہے تھے. میرے خیال میں ان کو چھوڑ دیں گے فوراً. نہ کریں گے تو معاملات خراب ہوں گے, اپنے لیے خراب کریں گے اب, کیونکہ لوگ نکل آئیں گے باہر تو پھر یہ کوشش تو ان کو ڈرانے کی کریں گے 9 مئی والا واردات. لیکن میرا نہیں خیال کہ اب یہ وہ معاملہ چل سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھی, 15 اکتوبر کی بس تاریخ ہے. لیکن تاریخ اس لیے ہے کہ وہ کوئی اللہ معاف کرے کو مجھے وہ الہام نہیں ہے, یہ سارے ان معاملات کی بنیاد پہ. اور لیکن جو حقیقت ہے وہ تو اللہ کی ذات بتا سکتی ہے آپ کو کہ 15 ہوگی یا 20 ہوگی یا اس سے پہلے ہی ہو جائے گا, یہ تو وقت ایگزیکٹ اللہ کو ہی پتہ ہے. لیکن یہ حالات آپ کے سامنے ہیں, نشانیاں ساری موجود ہیں. اپنا خیال رکھیں, اور جو لوگ لاہور میں سن رہے ہیں وہ فوراً جلسے میں پہنچیں. اپنا فیڈ بیک جو ضرور دیجیے گا.
ویڈیوز بے شک بھیج دیں، اور کوشش کروں گا لائیو پروگرام کروں اور آپ کو بھی بیچ میں لوں، لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے انٹرنیٹ پہ۔ تو اگلے انٹرویو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔